اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اگر عورت یہ 5 کام کرتی ہے تو اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبولیت اعمال ایک راز ہے، موت کے بعد کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول ہونے کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدنیت کی اتنی کثرت نہ ہوتی، لیکن شریعت نے اعمال کے قبول ہونے کا معیار اور شرط بتا دی ہے کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ دین اسلام اور سنت کے مطابق ہو، اور ہر چیز میں خلوص اور سچائی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا ضائع ہونے کی علامات اور ہدایات کے لیے ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے حج کی سعادت پانے والوں کو یہ کہا کہ کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ چنانچہ بے ایمان ہونے کی وجہ سے کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، لیکن انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے سنت کی پیروی لازمی ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، جس کے لیے خلوص نیت بہت اہم چیز ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمان تقویٰ کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اگر انسان کو بندگی کی اصلی پہچان مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی ناچیز نظر آئے، اور تو اسی کے لیے عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی کبھار بھی اپنی نیکی پر غرور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری کرتا رہتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا بدل ہے۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے۔ کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں اور ایک روزہ نہیں چھوڑتی، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کا جہنم میں لے کر جائے گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے اہم کر دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سب سے زیادہ آپ نے کوئی ایک حق ادا نہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جو عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا ہے جو اپنے آپ بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کرتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ حدیث کے الفاظ میں ہے، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، غلام مالک اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، باغے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ساتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو۔ اس حدیث کے فائدے میں لگتے ہیں، مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، حتیٰ کہ شوہر کے حکم غالب آ گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ لازم ہوتا، اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے، اور اس کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ عورت اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے جنت جا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اس سے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے اسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہے، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپنے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا چاہیے۔ سینہ بند ضروری نہیں ہے، اس لیے ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھانپنا عورت کے لیے نماز کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے؟ بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھانپ لیا جائے تو نماز ہوگی۔ جب تک نماز بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور یہ اصول ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر مزدوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا ضروری شرط ہے۔ پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور بہت غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہے۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کو تو انفرادی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دوسری نماز مسجد میں باجماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کی ذمہ ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شرف فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت دی، اور اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ میلی کچلی نہ جائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو، اور یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت امام حامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں
نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیکن بعد میں جب عورتوں نے اس میں کوتاہی شروع کر دی، جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، تو فقہ امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ عورتوں نے جو نئے روز اختیار کر لیے ہیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن جن قعود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی، جب عورتوں نے ان کی شرائط کو قائم نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہی۔ عورتوں کی مسجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، اگر کسی عارضی کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے معنی یہ نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال اور حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو چیز حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے صحت ہے، اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔